آدمی یہ کہے کہ بزرگوں سے مانگنا منع ہے یا ان کے سامنے ان کو پکارنا منع ہے، ان کی دہائی دینا منع ہے، فلاں آیت میں آیا ہے، تو مسلمانوں یاد رکھنا یہ تفسیر کا بھی فائدہ ہے، اور جو لوگ اسباب نزول سمجھتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے 14 پارے کی آیت کریمہ ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أنفسهم غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، یہ 14واں پارہ ہے، اور یہاں پر یدعون من دون اللہ، یعبدون من دون اللہ من غیر اللہ کے معنی میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ مگر جو لوگ تفسیر کی رائے کرتے ہیں، تفسیر کی رائے کہتے ہیں من مانی بات پیش کر دینا، اپنی طبیعت سے تفسیر پیش کر دینا، تو آج کے دور میں جو تفسیریں عام ہو رہی ہیں جس کا حوالہ دینے کے بعد آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس میں اس گمراہ کرنے والی تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ سے غوث و خواجہ بزرگان دین اور اولیاء کرام مراد ہیں۔ یہ جھوٹی تفسیر ہے، یہ غلط تفسیر ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے جو مردود ہے اور مقبول نہیں ہے۔ صحیح آیت کریمہ کی تفسیر یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ والذین یدعون من دون اللہ یا من دون اللہ سے مشرکین کے وہ بت مراد ہیں، مطلب ہیں جن کو پہلے کے لوگ پوچھتے تھے اس کو سنا کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری بات، دوسرا عقیدہ اور اس بات پہ اعتراض کرنا کہ داد رس فریاد رس روشن ضمیر، داد رس فریاد رس روشن ضمیر، پہلے ہم کہتے تھے شاہ مولانا شرافت دستگیر، اب کہتے ہیں شاہ ثقلین و شرافت دستگیر، تو دستگیر معنی ہاتھ پکڑنے والا، مصیبت میں یعنی مدد کرنے والا، دادرس معنی دادرس فریاد دستگیر، تینوں کا معنی مترادف ہے، کل ملا کے تینوں کا ایک ہی معنی ہے مدد کرنے والا، پریشانی میں کام آنے والا، جس کو پکارا جائے تو مسلمانوں چاہے بزرگ ہمارا پیر دنیا میں ہو تب بھی وہ ہماری مدد کرتا ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اور زیادہ مدد کرتے ہیں۔ یہ بات پھر سن لیجئے اور اپنا عقیدہ مضبوط صحیح کر لیجئے کہ بزرگان دین جب حیات ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو بعد وصال کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اسی لیے وصال کے بعد بھی کہنا کہ دادرس فریاد روشن ضمیر شاہ مولانا شرافت دستگیر یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہے اور صحیح عقیدہ ہے، اور ہم جب یہ کہتے ہیں تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اولیاء کرام پیران اعظام اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے اپنے چاہنے والے پکارنے والوں کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت فیضان شاہ شجاعت عرس شجاعت علی میاں، نعرہ تکبیر۔ المعجم الکبیر حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مقام پر کوئی آدمی حیران و پریشان ہو جائے، اگر سامنے والے المعجم الکبیر کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کہیں حیران و پریشان ہو جائے، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، راستہ بھٹک جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، اکیلا ہو کوئی نہ ہو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کا مددگار نہ ہو، اکیلا ہو، حیران و پریشان ہو جائے، اس کو مدد کی ضرورت ہو، صحیح راستہ جاننے کی ضرورت ہو، اور وہ پریشان ہو کوئی نہ ہو، تو ایسے آدمی کو وہاں پر یہ کہنا چاہیے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ حدیث پاک میں ہے، کسی بلی بزرگ کا قول نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا قول ہے، رحمت عالم نے فرمایا ہے جب پریشان ہو جاؤ کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو یہ دعا مانگو، یہ دعا کے جملے ہیں کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حضور نے فرمایا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ ایسے بندے مقرر کر رکھے ہیں تمہاری مدد کرتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کسی سے مدد مانگو بعد میں نہ مانگو، اس حدیث پاک میں فرمایا گیا جہاں مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی نظر نہ آتا ہو، کوئی سامنے نہ ہو، وہاں بھی یہی کہو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اس سے معلوم ہوا اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے روحانی طور پر
ہمارے اولیاء کرام اپنے ماننے والے پکارنے والوں کو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی امام طبرانی اور ان کے ساتھ ان کے زمانے کے دو اور محدث، ایک حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ایک یہی امام طبرانی اور ایک دوسرے محدث، اور ان تینوں کا زمانہ ہے، اور یہ لوگ مدینہ منورہ میں علم حدیث حاصل کرتے تھے، اور وہاں کھانے پینے کی دقت ہو گئی، انہوں نے روزے پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، کئی دن روزہ رکھتے رہے، روزے پہ روزہ رکھتے رہے، کھانے کو کوئی چیز نہ ملی، اور تعلیم حاصل کر رہے تھے مدینہ منورہ میں، علم حدیث حاصل کر رہے تھے، کون؟ امام طبرانی اور ان کے دو ساتھی۔ اس کے بعد جب نڈھال ہو گئے، کئی دن ہو گئے، کھانا نہ ملا اور پریشان ہو گئے، تو تینوں نے یہ فیصلہ کیا، اب پیغمبر اسلام حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو، اب کھانا اسی بارگاہ سے ملے گا۔ اب آپ غور کریں، کھانا لینے کے لیے حضور کے مزار شریف پر گئے، کون گئے؟ محدث وقت امام طبرانی گئے، کہاں گئے؟ مدینہ منورہ میں گئے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور وہاں اپنی بات کی، یا رسول اللہ آپ کے مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کا علم حدیث ہم یہاں آپ کی حدیث حاصل کر رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، بھوکے ہیں، ہم آپ کے مزار شریف پر بیٹھے ہی رہیں گے، یا تو موت آئے گی یا تو روٹی آئے گی۔ اب سوچو، کسی عام آدمی کا عقیدہ نہیں، اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث، پرانے زمانے کا امام طبرانی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مزار شریف پر وہ کھانا مانگنے کے لیے گئے، اور کہا یا تو یہاں پر روزی آئے گی، نہیں آئے گی تو موت یہیں پر آئے گی۔ وہاں پر رہے، صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے، بارگاہ رسالت میں حاضر رہے، کافی دیر ہو گئی تو آپ کے دونوں ساتھی اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے، اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، امام طبرانی بارگاہ رسالت میں حاضر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے وہ دو کے دروازے کی دستک دی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ایک صاحب کھانا لیے حاضر تھے، اور کہا اللہ کے رسول نے ابھی آ کر فرمایا ہے کہ میرے دو مہمان ایسے بھوکے ہیں، وہاں جا کر انہیں کھانا کھلا دو، کھانا لے کے جاؤ۔ یہ امام طبرانی کا واقعہ ہے، آج کے زمانے کا کسی جاہل گمار کا واقعہ نہیں ہے، کسی بد مذہب کا، کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ یہ امام طبرانی کی سیرت، یہ عقیدہ، اور امام طبرانی کا یہ عقیدہ ماننا پڑے گا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ امام طبرانی وہ ہیں جن کی حدیثوں کا حوالہ دینے کے بعد ہم آج کے زمانے میں حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا یاد رہے کہ امام طبرانی کا یہ عمل، محدث وقت کا یہ طریقہ، اور حدیث پاک کی روشنی میں بالکل جائز اور درست ہے۔ لہذا مسلمانوں یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اور بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، حقیقی طور پر وہی دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ چھٹے پارے کی آیت کریمہ ہے، 10ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جو لوگ نماز روزے کو وسیلہ بنانے کی بات کرتے ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز کو، روزے کو، نیک عمل کو عقیدہ بنایا جائے، وسیلہ بنایا جائے۔ یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اسی کو بنایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ وہی بنے گا جو اللہ کی بارگاہ مقبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز اور روزہ اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، مگر پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول بھی ہیں، مقبول بارگاہ الہی بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ آپ کو وسیلہ واسطہ بنایا جائے گا کہ یقیناً ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی۔ پھر جن لوگوں نے زندگی پر سیرت رسول پر مکمل عمل کیا ہے، صحیح سے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنایا، اپنا فضل خاص فرمایا، اپنے مقرب بندوں میں اس کا مقام عطا فرمایا۔ اس طریقے سے جب ہم ان کو پکاریں گے، اور ان کو پکارنے کے بعد یقین اللہ کے ہم جو واسطہ وسیلہ بنانے کے بعد ہم ان کو پکارتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، تمام کا راستہ دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مرشد کی آمد، مرشد کی آمد۔
خدا علی میاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان مجدد الفسانی، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ درگاہی، فیضان شاہ درگاہی، فیضان شاہ احمد علی میاں، فیضان شاہ احمد علی میاں، فیضان شاہ شرافت، عرس شاہ شجاعت، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ آپ لوگ بیٹا شور شرابہ بالکل نہ آپ کریں، لوگ بیٹا شور شرابہ آپ اپنی جگہ سب لوگ بیٹھ جائیں، آپ اپنی جو جگہ سامنے کھڑے ہیں طالبہ کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں، آپ لوگ تشریف رکھیں، بیٹھیں سب بیٹھ آپ جائیں، لوگ تشریف رکھیں، یہاں بیٹھنے میں ادب و احترام یہاں بیٹھنے زیادہ میں ایسا تشریف رکھیں۔ زیادہ ایسا تشریف رکھیں۔ بھائی بھائی جاؤ بھائی نہیں بھائی بات نہیں جا رہی بھائی جاؤ میرا بھیا بھیا بھائی جاؤ بھیا بھائی جاؤ بھیا آپ بھی بھائی جاؤ بھائی بھائی نہیں آئی بات نہیں یار